اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی وسعت عطا فرمائی کہ ہم ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کے مبارک اور پر رحمت اور پر مغفرت ایام کو شب و روز کو گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے نقل شدہ خطبہ شعبانیہ میں خدا کے رسول نے ہمیں بتایا کہ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ مومنوں کو اپنا مہمان بناتا ہے، اپنے دسترخوان پر دعوت دیتا ہے اور ان لوگوں میں سے قرار دیتا ہے جن کا وہ احترام کرتا ہے، جن کو وہ عزت بخشتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی دعوت پر بلاتا ہے وہ تو پھر پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، جتنا اس کے پاس مال و دولت ہو اتنی اس کی دعوت شاندار ہوتی ہے اور اس کے دسترخوان پر ہر رنگ کے کھانے ہوتے ہیں، ہر ذائقے کے کھانے ہوتے ہیں۔ تو یہ خالق کائنات کی کیسی دعوت ہے کہ جس پر جب بلاتا ہے تو کہتا ہے صبح سے لے کے شام تک تم نے کچھ نہیں کھانا، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، یہ کیسی دعوت ہے؟ تو پروردگار عالم کے دیے ہوئے دین سے اگر پوچھا جائے تو جواب یہ ملے گا کہ میں نے جو تم انسانوں کو خلق کیا ہے تم دو حصوں پر مشتمل ہو، تمہارے دو حصے ہیں، ایک تمہارا بدن ہے، جسم ہے، اور دوسری تمہاری روح۔ تمہارا بدن زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنا اور عنقریب جب تمہاری موت آئے گی تو تمہارا بدن اسی زمین میں مل کر ختم ہو جائے گا، اسی کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن تمہاری روح جو تمہاری حقیقت ہے وہ بلندیوں سے آئی تھی اور بلندیوں کی طرف واپس جائے گی، اور ان دونوں حصوں کو یعنی تمہارے بدن کو اور تمہاری روح کو طاقتور رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ تو تم لوگ سارا سال اپنے بدن کی غذا کی تو بہت پرواہ کرتے ہو، اس کا تو بہت خیال رکھتے ہو، لیکن اپنی روح کی غذا کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ لہذا اللہ نے خاص طور پر تمہاری روح کی غذا کا بندوبست کیا ہے، تمہاری روح کو طاقتور بنانے کے لیے، تمہاری روح کو صحت مند بنانے کے لیے، تاکہ وہ اپنا کام کر سکے، جس طرف بڑھنا چاہتی ہے اس طرف بڑھ سکے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اس کی غذا کی طرف توجہ تب ہوگی جب بدن کی غذا پر کچھ دیر کے لیے پابندی لگا دی جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا اور اللہ کے اپنے بیان کے مطابق فرمایا تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پھر اللہ کے نبی کے اسی خطبے میں یہ بتایا گیا کہ اس مہینے میں اللہ سے توفیق مانگو کہ وہ تمہیں اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور اس مہینے میں اپنی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دے۔ تو میرے عزیز مومنین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع بخشا ہے، شکر گزار ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی عبادات، آپ سب کی طاعات، روزے، نمازیں، دعائیں اس مہینے میں قبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں ایک انتہائی اہم، اگر میں کہوں اہم ترین تو بے جا نہیں ہے، موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے اس قرآن کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ آیا قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی قراءت کا جو طریقہ ہمارے درمیان رائج ہے ہمارے معاشرے میں، آیا اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت اطہار اسی طریقے کی طرف ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کوئی اور طریقہ ریکمینڈ کیا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس طریقے کو بھلا دیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں قیامت کے دن ایک شکایت کا ذکر کیا ہے، ایک شکوے کا ذکر کیا ہے کہ جو شکوہ اللہ کا آخری رسول کرے گا، کس کے بارے میں کرے گا؟ اپنی قوم، اپنی امت کے بارے میں کرے گا۔ کیا شکوہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میرا رسول میری بارگاہ میں کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے دور چلے گئے تھے۔ کیسے دور چلے گئے تھے؟ میں نے ان کو بتایا تھا کہ دین سیکھنے کی سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب یہ قرآن ہے، لیکن آج کے مسلمان کو آپ دیکھ لیں، وہ قرآن کو دین سیکھنے کے لیے نہیں کھولتا، وہ قرآن کو صرف ثواب لینے کے لیے کھولتا ہے۔ دین کہیں اور سے سیکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ قرآن مجید تمہارے سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تم نے قرآن پڑھنا ہے، اس کے ہر لفظ پہ تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور ماہ رمضان میں تو ایک آیت پڑھو گے تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کیسے پڑھو گے تم؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ بس بغیر سمجھے پڑھے تو بھی یہ سب کچھ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کے خلاف ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنا دین اللہ کے رسول سے اور ان کے بعد ان کے اہل بیت سے سیکھتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے محمد و آل محمد نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور یہی بات ہمارا امتیاز ہے، ہمارے مکتب کی خصوصیت ہے کہ ہم دین کی چیزیں کسی اور سے نہیں، یا اللہ کے رسول سے لیتے ہیں یا ان کے بعد جو ائمہ اہل بیت نے رہنمائی فرمائی ہے اس سے اپنا دین سیکھتے ہیں۔ تو ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بارے میں محمد و آل محمد نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ آپ توجہ کیجیے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے، 121۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس آیت پر توجہ دیجیے
اس کے معنی پر، اور پھر اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی ایکسپلینیشن میں اہل بیت نے کیا فرمایا ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کمپیریزن کرتے جائیے کہ وہاں کیا فرمایا جا رہا ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں، طریقے کے بارے میں، اور ہمارے پاس کون سا طریقہ رائج ہے، ہم کس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان، اسے قرآن کی بہار کا مہینہ کہا گیا۔ کسی چیز پر جب بہار آتی ہے تو وہ تر و تازہ ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اس کا حسن باقی موسموں کی نسبت نکھر کر دیکھنے والے کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ۔ یہ حدیث، یہ آیت آپ کو سنانے کا مقصد، اگر قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اہل بیت کی رہنمائی لیتے ہوئے اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کی اصلاح کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 121، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، آسمانی کتاب عطا کی ہے۔ مثلا پہلے لوگوں کو، کسی قوم کو تورات عطا کی، کسی کو انجیل عطا کی، اور رسول اللہ کی امت کو قرآن عطا کیا۔ سب سے خطاب ہے، اور ہم اس آیت کا خطاب اپنے ذہنوں میں قرآن کو رکھتے ہوئے اپنے بارے میں لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اللہ گویا ہم سے کہہ رہے ہیں، وہ لوگ، توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیسی تلاوت؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے ویسے قرآن کو پڑھتے ہیں، ویسے تورات پڑھتے ہیں تورات والے، ویسے انجیل پڑھتے ہیں انجیل والے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم نے سوچا اس طرح کہ ایک دفعہ ہے ہم کہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی تصدیق کرے، ہمارے دعوے کو اپروو کرے کہ تم صحیح دعویٰ کر رہے ہو، تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کیا نشانی بتا رہے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جن کو میں نے کتاب دی ہے اور اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ ہر وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس اللہ کی بات کو ذہن نشین فرمائیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں آپ کو مثال دوں ایک اور۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے قیامت کو مانتے ہو؟ ہر مسلمان کہے گا میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن آیا اللہ بھی تصدیق کر دے گا؟ اللہ بھی کہہ دے گا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم قیامت کو مانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں۔ ہر وہ شخص جو کہہ رہا ہے میں قیامت کو مانتا ہوں، روز جزا کو برحق مانتا ہوں، ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے ضروری نہیں وہ مانتا بھی ہو سکتا ہے نہ مانتا ہو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ بتائے گا۔
کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ قرآن مجید کے آخر میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے الماعون، وہاں اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو نہیں مانتا، جزا سزا کے دن کو نہیں مانتا۔ ہم کہیں یا اللہ ہم تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھہرو، میں تمہیں نشانی بتا رہا ہوں، میں تمہیں ٹیسٹ بتا رہا ہوں، اگر دیکھنا چاہتے ہو کون قرآن قیامت کو مانتا ہے کون قیامت کو نہیں مانتا۔ جو علامتیں تمہیں میں بتا رہا ہوں وہ جس میں پائی جاتی ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا، اگر مانتا ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ کون سی حرکت؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اگر اس کو یتیم مل جائے تو۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کی بھوک کا خیال نہیں رکھتا، انہیں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ قیامت کو مانتا ہے تو یہ غلط سمجھتا ہے۔ میں اللہ بتا رہا ہوں کہ یہ قیامت کو نہیں مانتا، اگر یہ قیامت کو مانتا ہوتا تو یہ غریبوں مسکینوں کے لیے بھی کوشش کرتا، جو بھوکے ہیں ان کو خود کھلائے، دوسروں کو ترغیب دے کہ وہ کھلائے۔ خطبہ شعبانیہ میں ایک یہ بات بتائی گئی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کسی کو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا کر، کسی کو آدھی کھجور سے افطار کروا کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواؤ۔ یعنی اللہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے دوسروں کو کھلانا، روزے کی بھوک کے ذریعے تمہیں بھوکوں کی بھوک یاد کرانا چاہتا ہے۔ قیامت کی بھوک کو یاد کرو اور اللہ کی مخلوق کے بھوکوں کو کھلاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب سب کو بھوک لگی ہوگی اس وقت اللہ تمہیں کھانا کھلائے۔ اس کھانے کا بندوبست اس دنیا میں کرو، اللہ کی مخلوق کے مسکینوں کو، فقیروں کو، ناداروں کو کھانا کھلا کر انہیں بھوکا نہ رہنا۔ بس توجہ فرمائیے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس طرح تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، خوب توجہ فرمائیے، اللہ کیا فرمایا؟ آیا ہم اس میں شامل ہو جائیں گے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو جائیں گے؟ ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کب کسی کو کہتے ہیں تم نے اس کام کو کرنے کا حق ادا کر دیا ہے؟ کب کہتے ہیں آپ؟ جب آپ دیکھیں کہ اس نے کام کرنے میں پوری توجہ، پوری محنت، پورا ایفرٹ اس نے لگا دیا اور اتنے اچھے طریقے سے کام کیا ہے کہ آپ اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کام اس طرح کیا ہے جیسے کام کرنے کا حق بنتا تھا۔ تو حق کی تلاوت کیا ہے؟ تاکہ اس طرح قرآن کی تلاوت کر کے ہم اللہ کے فرمان کے مطابق ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہے کہ جو ایسا نہیں کرتے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو بھی اس کا انکار کرے گا، جو بھی اس پر ایمان نہیں لائے گا، تو یہی لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، خسران کا سودا کر رہے ہیں، خسارہ اٹھانے والے۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کے ذیل میں ہمارے آقا اور مولا، ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک فرمان بیان فرمایا۔ توجہ فرمائیے، امام نے اس آیت کے بارے میں ظاہراً امام سے کسی نے سوال کیا
کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حق کے تلاوت کیا چیز ہے؟ کس طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہم حق کے تلاوت ادا کریں گے، ہم اس آیت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کو کہہ رہا ہے یہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کس طرح حق کے تلاوت ہے، کس طرح تلاوت کرنی چاہیے قرآن کی؟ آپ سے درخواست کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے گا، دیکھیے گا کہ امام کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں، قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کو کس طرح پڑھے جانے کا رواج ہے۔ توجہ فرمائیں۔ امام نے اس آیت یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں جو لفظ آیا ہے حق کا تلاوت، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کیا ہے حق کی تلاوت؟ نمبر 1، یرتلون آیات، قرآن کی آیات کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، یعنی تیز تیز نہیں پڑھتے، آرام سے پڑھتے ہیں۔ کیوں آرام سے پڑھتے؟ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اس آرام سے جو تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کے ذریعے، اس آرام سے پڑھنے کے ذریعے قرآن مجید کی باتوں کی سمجھ پیدا کرتے ہیں۔ آیا ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا؟ عربک اگر ہماری زبان نہیں ہے تو امام کا یہ فرمان ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، چاہے اس کی زبان عربی ہے چاہے اس کی زبان عربی نہیں ہے، عربک نہیں ہے۔ تو کیا کرے وہ؟ اگر سیکھ سکتا ہے تو عربی سیکھے، اور اگر نہیں سیکھ سکتا مثال کے طور پر تو قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کو پڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عربی میں قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پر ضروری ہے، اور ہمیں عربی میں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ لیکن عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ لینے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، سمجھیے گا۔ ایک وہ شخص کے جس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ عربی میں قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ لے، جتنا مرضی ساری زندگی پڑھتا رہے، تب بھی اسے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے اللہ نے قرآن اس کو دیا ہے۔ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا وہ مقصد، تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اسے پتہ نہ ہو، وہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ یہ جو میں الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، جو اللہ کے الفاظ ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن افسوس مسلمانوں کی غفلت پر، شیعہ ہو یا اہل سنت ہو، افسوس صد افسوس ان کی غفلت پر کہ اکثریت ہماری قرآن کو پڑھتی ہے بغیر سمجھے۔ آپ دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ جو قرآن کو اس طرح پڑھے جس طرح تلاوت کا حق ہے وہ مومن ہے قرآن کا۔
اب ایک مومن کو آپ اسی آیت کو جو میں آپ کے سامنے بار بار پڑھ رہا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121، آپ ساری عمر اس آیت کو پڑھتے رہیں، اس کی ہر روز تسبیح نکالیں، 100 بار 1000 بار اس آیت کو آپ ریپیٹ کریں، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، آپ اسی آیت کے حکم کے خلاف چل رہے ہوں، بغیر سمجھے تلاوت کر کے آپ اسی آیت کے حکم کے مخالف جا رہے ہو۔ یہ نتیجہ ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا۔ لیکن ہماری تربیت اس طرح کی گئی ہے، سنیے، یرتلون آیاتہ، قرآن کی آیات کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اس آرام کے پڑھنے کے ذریعے سے، آرام سے پڑھنے کے ذریعے اس قرآن کے بارے میں اپنی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یتفقہون کا یہ مطلب ہے، تفقہ اچھی طرح بات کو گہرائی سے سمجھنے کو کہتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو کیا سمجھ آئے گی، گہری سمجھ تو بعد کا سٹیپ ہے۔ اور اگلا نتیجہ کیا ہے اس کا، یتفقہون کے بعد وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور جب بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ 3 چیزیں امام نے بیان فرمائی حق کے تلاوت میں۔ نمبر 1، قرآن کو آرام آرام سے پڑھتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ سمجھ سکے، جو تیز تیز بھاگ رہا ہو تلاوت کرنے میں، تاکہ میں 1 گھنٹے میں زیادہ ثواب لے لوں اس کے مقابلے میں جو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی سمجھنے کی فکر نہیں ہے۔ امام فرما رہے سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ سمجھنے کے بعد عمل کر سکے، قرآن میں جو اللہ نے حکم دیے ان پر عمل کر سکے۔ توجہ فرمائیں، بات جاری آگے، وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور قرآن کے اچھے وعدوں کی امید لگا لیتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، اجر کا، جب اس پر پہنچتے ہیں تو اللہ سے اس کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب قرآن میں کسی ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے تو ان کے دلوں میں اس عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس کو مل ہی نہیں سکتی جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اس دنیا میں کوئی اور کتاب ہے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا جو مسلمان کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، آیا دنیا کی کوئی اور کتاب ہے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا؟ کوئی کتاب نہیں۔ اس کے وعدوں کی امید لگا لیتے ہیں، اور قرآن نے جن باتوں سے جس عذاب سے خبردار کیا ہے اس سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں تب حاصل ہوگی جب قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے، اگلی بات، وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، قرآن کے اندر اللہ نے جو گزشتہ قوموں کے قصے داستان بیان کی ہے اس کو پڑھ کر عبرت لیتے ہیں، اس کو پڑھ کر سبق لیتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ کون سی عادتیں تھی جن کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں پر عذاب بھیجا، اور جب وہ یہ سمجھ جاتے ہیں پھر ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شعیب کی قوم پر اس لیے عذاب آیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے،
آج اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ناپ تول میں جتنا جی چاہتا ہے اتنی کمی بیشی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اس حرکت پر حضرت شعیب کی قوم پر عذاب آیا تھا اللہ کی طرف سے۔ کون عبرت لے گا اس سے؟ کم از کم ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے وہ دکاندار جو خود بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اسی آیت کو پڑھ کر جو کہہ رہی ہے نہ کرو، یہ سمجھ رہا ہو مجھے ثواب مل رہا ہے، اس کا نہیں ملتا ہے اس سے۔ آپ سوچیں، میں قرآن پڑھوں جس میں قرآن میں اللہ نے کسی کام سے روکا ہو، جبکہ میں وہی کام کرتا ہوں ہر روز، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اس آیت کو پڑھ کے ثواب لے رہا ہوں۔ یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ، یہ بے احترامی ہے قرآن کی۔ وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، اور قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں۔ وَيَعْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ، قرآن نے جو امر کیے ہیں، جو حکم دیے ہیں قرآن نے، یعنی قرآن کے اندر جو حکم ہے اللہ کے، ان حکموں کے پابند ہو جاتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتے ہیں کہ میں پابند ہوں یہ کام کرنے۔ وَيَنْتَهُونَ بِالنَّوَاهِيهِ، اور جب قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ نے کسی کام سے منع کیا، روک دیا ہے، تو اگر یہ کام کرتے ہوں تو باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ بھی وہی کرے گا جس کو پتا ہو قرآن میں کیا لکھا ہو، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو قرآن کو پڑھنے کی اتنی ترغیب دلائی گئی ہے، اصل میں اس لیے ہے اگر بات ذہنوں میں واضح نہ ہو رہی ہو تو میں آپ کے سامنے امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان جو روایات میں نقل کیا گیا ہے عرض کرتا ہوں۔ روایت کے مطابق امام کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجیے، امام فرماتے ہیں، الفاظ پہ توجہ کیجیے گا، لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، اس قرآن کی قرات میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس قرات میں تدبر نہیں ہے۔ یہ تدبر قرآن کا اپنا لفظ ہے۔ کیا معنی ہے تدبر کا؟ سادہ معنی، سمپل میننگ تدبر کا، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ غور و فکر وہ کرے گا جو سمجھ رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں کوئی خیر نہیں ہے اس قرآن کی تلاوت میں، قرات میں، جس میں غور و فکر ہی نہ ہو، بغیر سمجھے پڑھے جا رہے۔ مولا یہ فرما رہے ہیں، اور مولا کی قوم بغیر قرآن کو سمجھے پڑھنے پر راضی ہے، اور یہی رواج ہے سب کے درمیان جو رائج ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ اور کوئی بتائے کہ اس طرح نہیں قرآن پڑھنا ہوتا بغیر سمجھے، تو کیا جواب ملے گا؟ ہماری کیا مجال کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن کے تو ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی کو نہیں پتا تھا جو فرما رہے ہیں کہ کوئی خیر نہیں اس قرات میں جس میں تدبر نہیں ہے۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہی بات کر رہے ہیں جو قرآن میں اللہ نے خود کی ہوئی ہے۔ آپ توجہ کریں، قرآن میں آیت ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ تو اگر بغیر قرآن میں غور و فکر کیے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس دل پہ تالا لگا ہوا ہے،
جس کو اللہ کہہ رہا ہو تیرے دل پہ تالا لگا ہوا ہے میرے قرآن کے بارے میں، اس کی تلاوت پہ کتنی خیر ہوگی۔ مولا نے وہی فرمایا جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، چاہے ساری امت رسول اس کے خلاف چل رہی ہو، تب بھی حق وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تب بھی حق وہی ہے جو اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، چاہے ان کے ماننے والے بھی بھول چکے ہو، توجہ نہ کرتے ہو، سستی کا شکار ہو چکے ہو قرآن کے بارے میں، نہ اللہ کی بات بدل سکتی ہے، نہ اللہ کے نمائندوں کی بات بدل سکتی ہے۔ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، اور قرآن کے جو حکم ہیں ان کے پابند ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز آ جاتے ہیں، اس طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ حق کی تلاوت ہے، چھٹے امام رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب یہاں تک امام نے بتایا حق کی تلاوت کیا ہے، اب اگلے جملوں میں امام بتا رہے ہیں حق کی تلاوت کون سی چیز حق کی تلاوت نہیں ہے، کس طرح تلاوت کرنا حق کی تلاوت نہیں ہے۔ اب اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح کی تلاوت کو امام فرما رہے ہیں کہ اس طرح قرآن پڑھنا حق کی تلاوت نہیں ہوتا، امام کے ماننے والے بھی اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا ما ہوا واللہ، اللہ کی قسم حق کے تلاوت نہیں ہے، کیا؟ حفظ و آیات ہی، قرآن کی آیات کو یاد کر لینا، قرآن کی آیات کا حافظ ہو جانا، اللہ کی قسم حق کے تلاوت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ حفظ کرنا جس میں سمجھ نہ ہو، ورنہ حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، حافظ قرآن ہونا، لیکن بغیر سمجھے حافظ قرآن ہونا، امام تاکہ کسی میں شک ہو، ذہن میں تردد ہو تو وہ نکل جائے، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، فرما رہے اللہ کی قسم بغیر سمجھے حفظ کر لینا قرآن کی آیات کو، بغیر ان چیزوں کے جو امام نے بیان فرمائی ہے کہ وہ حق کی تلاوت، اس کے بغیر قرآن کی آیات کو رٹ لینا، حفظ کر لینا، یاد کر لینا، فرما رہے یہ حق کی تلاوت نہیں ہے۔ وَدَرْسُ حُرُوفِهِ، قرآن کے حروف کے تلفظ کو اچھی طرح سیکھ لینا، امام فرما رہے یہ حق کی تلاوت نہیں ہے، جب تک کہ وہ باتیں نہ ہو قرآن پڑھنے میں شامل نہ ہو جو بیان کی گئی۔ وقت تمام ہونے جا رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ وَتِلَاوَةُ سُورَةٍ، قرآن مجید کی ایک سورت کو اٹھا کر اس کی تلاوت کر لینا، میں نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے، میں نے سورہ واقعہ پڑھ لی ہے، میں نے فلان سورہ 100 بار پڑھی ہے آج، امام کہہ رہے ہیں یہ حق کی تلاوت نہیں ہے، جب تک تمہاری تلاوت کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جو بیان کی گئی۔ وَدَرْسُ أَعْشَارِهِ وَأَخْمَاسِهِ، اور اس بات کا پتہ چلا لینا قرآن کا 10واں حصہ کون سا ہے، قرآن کا 5واں حصہ کون سا ہے، قرآن کی اس طرح کی معلومات۔ پھر امام وضاحت فرماتے ہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ حفظ کرنا حق کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کے حروف کو اچھی طرح سیکھ لینا حق کی تلاوت نہیں ہے، ایک سورت کو اٹھا کے تلاوت کر لینا حق کی تلاوت نہیں ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ، ان لوگوں نے قرآن کے حروف کو تو یاد کر لیا، قرآن کے حروف تو ان کو یاد ہو گئے، قرآن کے الفاظ کو تو انہوں نے رٹ لیا، لیکن قرآن میں اللہ نے جو حدود بتائی تھی، قرآن میں اللہ نے جو احکام بتائے تھے، ان کو انہوں نے کچل دیا، پامال کر دیا، ضائع کر دیا۔ آپ کے خیال میں یہی امام اپنی زندگیوں میں کیوں تنہا تھے؟
کیا درد ہے ائمہ کا؟ اس لیے کہ قرآن کی روح چلی گئی، قرآن سے دین سیکھنا چلا گیا۔ حفظوا حروفہ واضاءوا حدودہ، ان لوگوں نے قرآن کے حروف کو تو حفظ کر لیا اور قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا۔ امام فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اس طرح قرآن پڑھنا حق کے تلاوت نہیں۔ پھر دوبارہ فرماتے ہیں حق کے تلاوت کیا ہے؟ وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ، اور یہ حق کے تلاوت تو صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان آیات قرآن میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور اس کے نتیجے میں قرآن کے احکام پر عمل کرے۔ عمل سے جڑا ہوا ہے قرآن کا پڑھنا، اور عمل تب ہوگا جب قرآن کو سمجھا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں، یہ تو مولوی صاحبان کے لیے ہے، ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا اور ہمیں بتانے کا۔ ایسا نہیں ہے ہرگز، یہ عمومی بات ہو رہی ہے ہر ایک کے لیے۔ اللہ نے جو فرمایا جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا پڑا ہوا ہے، یہ صرف مولانا حضرات کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے جو کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔ بس فرمایا حق کے تلاوت تو صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان آیات قرآن میں تدبر کرے اور احکام قرآن پر عمل کرے، جو تدبر کے نتیجے میں اس کو سمجھ آئیں گے۔ پھر امام نے اپنی اس بات کے لیے، یہ آخری الفاظ ہیں حدیث کے، امام نے اپنی اس بات کی جو فرمایا کہ تدبر یہ ہے، حق کے تلاوت یہ ہے، اس کی دلیل کے طور پر امام قرآن کی ایک آیت تلاوت فرماتے ہیں، اور وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کے بعد سورہ صاد ہے۔ اس کی آیت نمبر 29 آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خود جا کر قرآن میں دیکھیے گا۔ امام نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر اس آیت کی تلاوت کی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ تدبر کیا جائے قرآن کی آیات میں، اور پھر قرآن نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ آیت کون سی پڑھی؟ سورۃ صاد آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعارف کرا رہا ہے قرآن کا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارکن برکتوں والی۔ کس لیے نازل کی ہے؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور نتیجہ کیا ہو اس تدبر کا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ وہ کہ جنہیں ہم نے عقل دی ہے، صاحبان عقل، اس تدبر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک قرآن سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ یہ ہے ہمارے ائمہ کی تربیت قرآن پڑھنے کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ سوچ رہے ہوں گے، ضرور سوچئے گا، ہم جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم دین ان سے سیکھتے ہیں، انہوں نے جو طریقہ ریکمینڈ کیا قرآن پڑھنے کا اور اس کے بغیر پڑھنے سے خبردار کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کر خبردار کیا ہے کہ اس سے نہ سمجھنا کہ یہ حق کی تلاوت ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا جو حق کے تلاوت سے پڑھتے ہیں وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب کتنا خطرناک بات ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمارے پاس قرآن کو اس طرح پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور اس طرح قرآن پڑھنے کو رائج کر دیا اور لوگوں کو تسلی دے دی کہ تمہیں تو پتہ نہیں کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ وہ جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ان کو چھوڑ دیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی اکثریت کی یہی حالت ہے۔ اسی طرح ان کی تربیت کی گئی ہے، اسی طرح قرآن پڑھنا ان کو سکھایا گیا۔ تو عزیزان محترم،
قرآن کی بہار کے اس مہینے میں آئیے اللہ کے اس دسترخوان پر، اس ماہ رمضان پر بیٹھے ہوئے، اس کے ایام کو گزارتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ جو اس نے ہمیں قرآن دیا، اور عہد کریں کہ گزشتہ زندگی میں جو بھی رویہ رہا، آئندہ زندگی میں قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، جس طرح ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے، کسی اور بات پر کان نہیں دھریں گے۔ ہر روز قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے 10 منٹ 15 منٹ نکالیے، اور آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ پر بصیرت اور علم کے کون سے دروازے کھول دیے، وہ دروازے جو صرف اس پر کھلیں گے جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا، اور جس نے قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھا اس بے قدری کے نتیجے میں اللہ کبھی وہ معرفت اور بصیرت کے دروازے اس پر نہیں کھولے گا جس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اس عظیم نعمت میں اللہ نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہے، میں اس کو جاننے کی کوشش کروں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر انہیں کرنی چاہیے تھی، جو قرآن کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے، اس قرآن کی قدر کرنے کی جو حق کے تلاوت امام کی اس روایت میں بتایا گیا، اس طرح قرآن پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی تجھے واسطہ قرآن کریم کا، اور تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارے پاس ان سے بڑھ کر وسیلہ اور واسطہ کوئی نہیں۔ اے پروردگار اس مہینے کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح گزارنے سے تو ہم سے راضی ہو جائے، اور اس مہینے کی وہ برکتیں اور وہ رحمتیں جو تو اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس مہینے کی وہ رحمتیں اور وہ برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرما۔ اے پروردگار اس مہینے کی برکت سے ہمارے مرحومین پر رحم فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی آئندہ نسل، اپنے بچوں کی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ لوگ کے جو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے، ایک اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر فکر مند ہیں دین کو سمجھنے کے اور اس کے لیے زحمت کرتے ہیں، اور جو لوگ پھر شرکت کرتے ہیں، پروردگار سے دعا کروں گا پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو بہترین اجر عطا فرما، اور ان کی توفیقات خیر میں، ان کی توفیقات خیر میں، ان کے رزق میں اضافہ اور برکتیں اور وسعت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔